الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الدر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا، درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیاتاً درود و سلام پیش کرنے تو بعد گزشتہ جمعۃ المبارک نو آپ حباب نے جس موضوع تے گفتگو سماعت فرمائی ہے، آج انشاءاللہ اس سے ہی موضوع دی دوسری کڑی ہے. تاجدار ختم نبوت دے حوالے دے نال حضور علیہ الصلاۃ والسلام دی عزت دے ناموس دے حوالے دے نال جمعۃ المبارک دی اے دوسری کڑی اور اس بیان دا اگلا پہلو جڑا ہے وہ انشاءاللہ العزیز میں عرض کراں گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سادہ جا ترجمہ اس آیات دا: ما کان محمد ابا، فرمایا کہ
مرداں وچوں محمد کسے دے باپ نہیں، من رجالکم ولکن رسول اللہ، او اللہ دے رسول نے، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین نے، جنہ تے اللہ تعالی نے اپنے جڑا نبوت نو جڑا نبیاں دی جڑی نبوت چلدی آ رہی سی، او جڑی مہر سی جڑی آخر دے لگنی سی او آمینہ دے لال نو لگی، اور آمینہ دے لال او رسول اور نبی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے تے باطن بھی ہے۔ اول اس اول نو کہندے نے کہ جندے تو بعد پہلے کوئی نہ ہوئے، آخر انہوں آخر نو کہندے نے کہ جندے بعد کوئی نہ ہوئے، یعنی کہ بندے دے دل دے وچ ذہن وچ یعنی کہ سوال آ سکتا ہے کہ سب تو پہلے اول تے اللہ دی ذات ہے، تو یاد رکھیا جے سب تو اول تے اللہ تعالیٰ دی ہی ذات ہے، لیکن اس آیات کے اندر نبی پاک علیہ السلام دی شان سمجھائی جا رہی ہے کہ نبی وہ اول نبی ہے، آمینہ دا لال وہ اول نبی ہے کہ جن تو پہلے کوئی نبی نہیں سی، اور آمینہ دا لال وہ آخر نبی ہے کہ جن تو بعد کوئی نبی نے نہیں آنا۔ تو یاد رکھنا جس انسان دے دل دے اندر آمینہ دے لال دی عزت نہیں، ان دی دنیا وچ آخرت وچ کوئی عزت نہیں۔ عزتاں ہمیشہ ملدیاں نے، ادو ہی ملدیاں نے جدو انسان اللہ دے رسول دی عزت اپنی جان نالو اپنی عزت نالو ود کے اللہ دے رسول دی عزت کرے۔ اللہ دے رسول دی عزت کرے، اس انسان دی عزت اللہ ایسی بناتا ہے کہ صدیاں تک جڑا ہے قیامت تک دنیا آندی رہے گی جاندی رہے گی، پر جڑا حضور دی عزت تے نموس واسطے کھڑا ہویا قیامت تک واسطے اللہ تعالیٰ انہیں چرچے کرواندا پھر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اکھاں ویکھی دی ساری بات ہے، لاہور دے وچ جڑے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نے، اے بھی ایک امام مسجد سن، 25,000 روپے تنخواہ سی انہاں دی، 1.5 مرلے دا گھر سی، وہ بھی کرائے تے اپنا گزارا کر رہے سن، لیکن جدو انہوں نے ویکھیا حضور دی عزت ناموس تے لوگ پوکھن لگ پے نے، بد زبانیاں کرن لگ پے نے، تے اس وقت وہ جنا اٹھیا جڑا اپنے لتاں تو چل بھی نہیں سکدا، جن دے واسطے ویل چیئر جڑی ہے منگوائی، جن دے تے بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، مسجد وچ لیا جاتا انہوں نے۔ اس بزرگ نے انہوں نے حضور دی عزت تے ناموس واسطے اپنے آپ نو سامنے کیتا دنیا والیاں دے، تے دسیا کہ دنیا والیو عزت وہ دی ہے جڑا رسول اللہ دی عزت کرے گا۔ پھر یقین کرو کہ کائنات دے اندر نہ تسی اور نہ میں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے
تے جنازہ خادم حسین رضوی تک اتنا بڑا جنازہ نہیں ہویا۔ عزت اس دی ہے جڑا رسول اللہ دی عزت کرے۔ تو یاد رکھنا، جس ملک حضور علیہ السلام دی عزت دی بات نہ کیتی جائے، جس ملک دے اندر حضور علیہ السلام دے سر عام ختم نبوت نبی پاک علیہ السلام دے ختم نبوت ڈاکے مارے جان، اس ملک دا مطلب کی ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں پاکستان دا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ تو جس ملک دے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات تے ڈاکے مارے جان، ختم نبوت تے ڈاکے مارے جان، تو بابا جی یہی فرماندے ہوندے سن کہ اس ملک دا پھر مطلب کی ہے؟ اے ملک نبی پاک علیہ السلام دیا گستاخیاں واسطے نہیں سی بنیا، اے ملک بڑیاں قربانیاں دے کے حضور علیہ السلام دے کلمے دے نام تے اس ملک نو بنایا گیا۔ حضور علیہ السلام دیا گستاخیاں واسطے نہیں بنایا گیا، بے ادبیاں واسطے نہیں بنایا گیا۔ اے ملک تیو ملک سی جڑا حضور علیہ السلام دی عزت تے اپنی جان دین واسطے ہر وقت کھڑا رہندا سی۔ تو میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام تے ختم نبوت دی جڑی مہر لگائی ہے، انہوں قیامت تک کوئی ہٹا نہیں سکتا، جتنا مرضی کوئی زور لگا لے۔ جیڑا بھی اپنے آپ نو نبی بنان دی کوشش کرے گا، وہ انہاں دے وچ ہی ہوئے گا جنہاں دے بارے چ آمینہ دے لال نے بشارت دیتی ہے کہ قیامت تک 30 کذاب تے جھوٹے تے لعنتی ہون گے، دجال ہون گے، جڑے نبوت دا اعلان کرن گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ادو ہی ارشاد فرما دیتا، اپنے حیات زندگی دے اندر ہی میرے آقا نے ارشاد فرما دیتا۔ تو ہن تسی میرے یہ گل دسو، آج تک جتنی بھی تسی بیانات سنے نے کہ آمینہ دلال نے انج ارشاد فرمایا تے انج ہو گیا، کہ آج جتنے بھی جھوٹے اج کل اعلانات کر رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں کہ نہیں؟ یہ بے شک جھوٹے نے، کیونکہ اسی اس نبی پاک علیہ السلام دے صدقے پال رہے ہیں، اور اس نبی پاک علی مدینے والے تاجدار دے صدقے تے پلنا ہی نہیں دا۔ جدو عزت تے ناموس دی اس محبوب دی باری آئے تو ادو جان بھی قربان کرنی پوے تے کر دینی ہے، کیونکہ یہ جان کدی رہن والی نہیں، یہ جان والی ہے، جان ختم ہو جانی ہے، پر حقیقی جان وہی جان ہے جڑی اس جان تو قربان ہو جاوے۔ کیوں جی؟ جڑی آقا علیہ السلام دی زلفاں تو قربان ہو جاوے، یقین کرو وہ جان ہی ہے۔ راول پنڈی دے اے جڑے غازی ممتاز حسین قادری صاحب نے، اس جنے نو کون جاندا سی؟ کوئی بھی نہیں۔ جدو انہوں نے حضور دی عزت تے ناموس تے پہرا دیتا تے کائنات دے اندر انہوں دے چرچے ہو گئے، ممبراں تے بیٹھ کے انہوں دی حیات دی جو پہلے گزریاں انہوں دی گلاں ہو رہیاں۔ تو جدو اس دنیا تو جس دن انہوں نے پھانسی دیتی جانی سی، ساری رات انہوں نے سرکار دو عالم دی نعتاں پڑھیاں۔ یار غازی علم الدین شہید نو کون جاندا سی؟ نہ وہ قرآن پڑھیا، قرآن بھی کوئی نہیں پڑھیا، بس حضور دی عزت تے اپنی جان قربان کیتی ہے۔ آج عرس بھی ہو رہا ہے، ممبراں تے خطاب بھی ہو رہا ہے، محفلاں وچ انہاں دے نام دے چرچے ہو رہے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ انج چرچے کرواندا ہے، میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ ان دا اصل مطلب وچ چلے جائیے
اللہ فرماندا ہے کہ میرے محبوب دا ذکر ہی میرا ذکر ہے. کلمے وچ ویکھ لو، اذان وچ ویکھ لو، قرآن وچ ویکھ لو، مکے اور مدینے جا کے دیکھ لو، جتھے خدا دا ذکر ہے نال مصطفیٰ دا ذکر ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ فرماندا ہے میری اطاعت میرے رسول دی اطاعت دے وچ ہے. اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے تانوں تے مینوں کہ نماز پڑھو. اللہ نے کتے بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ انج کر کے رکوع کرنا ہے، انج سجدے وچ جانا ہے. اے کر کے نبی پاک علیہ السلام نے دکھایا. رکوع اس طرح کرنا ہے، قیام انج کرنا ہے، اس طرح ہاتھ بننے نے، اس طرح سجدے وچ جانا ہے، انج ہاتھ رکھنے نے. اے دسن والے کون نے؟ آمینہ دے لال. نماز ہے خدا دی پر انداز مصطفیٰ ہے. سمجھائی بات؟ نماز خدا دی ہے پر انداز مصطفیٰ ہے. جویں جویں ادا کیتی ہے میرے آقا نے، تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، فرمایا کہ نماز بھی میرے رسول دی اطاعت ہے خدا دی ہے. پر قرآن کی کہندا ہے نماز بھی میرے رسول دی اطاعت ہے تے زکوٰۃ بھی میرے رسول دی اطاعت ہے. زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ دے رستے چ دینی ہے تے نماز بھی اون دی پڑھنی ہے. اللہ فرماندا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، فرمایا کہ نماز بھی میرے رسول دی اطاعت ہے، زکوٰۃ بھی میرے رسول دی اطاعت ہے. لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، جڑا پڑھے گا انہیں رحم کیتا جائے گا. اطاعت رسول اللہ دی، نماز خدا دی. اطاعت رسول اللہ دی بات سمجھنے والی ہے. اطاعت رسول اللہ دی، نماز خدا دی، تے نماز خدا دی پڑھ کے اطاعت رسول اللہ دی کرنی ہے کہ اللہ فرماندا پھر تواڈے تے رحم کراں گا. رحم ادو ہوئے گا لعلکم ترحمون جدو تسی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت وچ اپنی زندگی گزارو گے. اے جڑے مغولے سے نا مغولے جڑے سن اپنے دور دے، امام حجر مکی نے لکھیا ہے، انہوں نے پورا علاقہ جڑا سی نا انہوں نے کہا سی عیسائی بننا ہے. سارے علاقے نے انہوں نے عیسائیوں نال رابطہ کیتا. انہوں نے کہا سی نا عیسائی بننا ہے. وہ عیسائی جڑے سن انہوں نے کہا کہ انج نہیں، پہلے جڑا ہے نا یہ اعلان کیتا جائے گا، سارے اکٹھے کیتے جان گے تاکہ گل چھپی نہ رہے، گل چھپی نہ رہے. انہوں نے اپنے بڑے بڑے سارے پادری بلا لے. ایک انہوں دے کول کتا سی، وہ سونے دی زنجیر دے نال میں پڑھیا بنیا ہوندا ہے، بن کے رکھ دے سن اس نوں. وہ مغولے جڑے سن وہ سارے آ کے جڑے وہ بیٹھ گئے آ کے. وہ جڑا پادری سی وہ کھڑا ہویا، انہیں بڑا سی جڑا انہاں دے عیسائیاں دا کھڑا ہویا تے انہیں نبی پاک علیہ السلام دی شان دے وچ گستاخی کرنی شروع کر دیتی. وہ جڑا کتا سی وہ اپنا وہ چکر کڈے اس طرح، جدو حضور دا نام آوے، گستاخی دا نام آوے، وہ چکر کڈے. وہ پونکے اندر والے ویکھ کے، عیسائی والے ویکھ کے پونکتا ہے. جدو باز نہ آیا اس نے اپنی وہ سنگلی توڑا کے تے اس نے ایک چانڈ ماری پادری دے، تو پادری جڑا سی نا وہ زمین تے آ پیا. انہوں نے کہا پکڑو بھی پکڑو اس نو، اینو کتے نو پکڑ لو. جدو انہوں نے پکڑیا تے وہ دوبارہ انہوں نے بن دیتا. مجمع دے وچ ایک اٹھ کے کھڑا ہویا، انہیں آخیا کہ ویکھ لا تو رسول اللہ دے بارے دے وچ گستاخی کیتی تے کتا تاں بولیا ہے تے تاں تینوں نے تھپڑ ماریا ہے. انہیں آخیا نہیں نہیں، مینوں جڑا انہیں تھپڑ ماریا نا اس وجہ نال ماریا کہ شکاری ہے تے میں بیان کردیا ہویا ہاتھ دا اشارہ کر بیٹھا، انگلی دا اشارہ کر بیٹھا تے انہوں نہ گوارا گزریا، انہیں اسی واسطے مینوں آ کے ماریا ہے. دوبارہ پھر پادری اپنا سٹیج تے کھڑا ہویا. جدو دوبارہ کھڑا ہویا انہیں پھر نبی پاک علیہ السلام دے گستاخی کرنی شروع کر دیتی. ہن تے کتے نے صرف تھپڑ نہیں ماریا،
ہن انہیں اپنی چھلانگ ماری، رسی اپنی توڑائی، اپنا سنگلی توڑا کے تے اس نے ایتھوں جا کے گلے تو چک بھریا، چک بھریا گلے دے وچ، اونی دیر تک اس نے چھڈیا نہیں جنی دیر تک گردن جدا نہیں ہوگی۔ اس وقت کتا بھی بولیا، کتا بھی بولیا، انہیں آخیا جتھے رسول اللہ دی عزت نہ ہوئے اتنے کسی دی کوئی عزت نہیں۔ میں گل یہ سمجھانا چاہنا کہ یار جانور ہو کے نبی پاک علیہ السلام دی عزت کرے تو مسلمان ستا رہے تو پھر وہ جانور چنگا نہیں۔ جڑا حضور دی نموز تے عزت واسطے اٹھ جاوے، گستاخ رسول دی ایک ہی سزا ہے کہ سر تن تو جدا، سر تن تو جدا۔ گستاخ رسول دی ایک ہی سزا، سارے بولے گستاخ رسول دی ایک ہی سزا، گستاخ رسول دی ایک ہی سزا، گستاخ رسول دی ایک ہی سزا۔ ہاں ان دی صرف ان دی گردن ہی جدا کیتی جائے، ان دی صرف ایک ہی سزا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے دور دے وچ بھی ایک لانتی نے اعلان اپنی نبوت کا اعلان کر دیتا، یمامہ دا رہن والا تے مسیلمہ کذاب، مسیلمہ نام ہے، انہیں نبوت کا اعلان کیتا، انہیں نبی پاک علیہ السلام نو پیغام دیتا کہ جڑا تسی اپنے قبیلے دے نبی بن جاؤ، میں اپنے قبیلے دے نبی بن جانا، تسی میرے بارے چ جان دے ہو میں کون ہاں، تسی اپنے بارے چ بھی جان دے ہو، چلو اپا مل کے دونوں آپس دے وچ کام کرنے ہاں۔ ہن آمنہ دلال تے امام الانبیاء وہ جھوٹا تے کذاب، تو جتنے صحابی بیٹھے ہوئے نے سارے، میرے آقا علیہ السلام نے خط لکھیا تو حبیب بن زید نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے تو کھجوراں ویچدے سن، 12 بچے نے، کھجوراں دا ٹوکرا سر دے اتنے رکھ کے تے مدینے دی گلیاں دے وچ انہاں نے کھجوراں ویچنیاں، تے کھجوراں ویچن تو پہلے آمنہ دے لال دی زیارت وچ بیٹھدے نے آ کے۔ کیسے صحابہ نے صبح و شام نبی پاک علیہ السلام دی دید کردے نے تے اپنی عید کردے نے، بولے جی سبحان اللہ۔ انہاں دی روزانہ عید ہوندی ہے دیدار مصطفیٰ کر کے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خط لکھیا، فرمایا کوئی ہے جڑا میرا ایک خط لے کے تے مسلمہ تک چلا جائے۔ بڑے بڑے جیت طاقتور صحابہ بیٹھے نے، انہاں سارے اٹھن تو پہلے حبیب بن زیاد اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ انہاں نہیں ویکھیا کہ میرے 12 بچے گھر وچ موجود نے، میری بیوی موجود ہے، انہاں دا کی بنے گا؟ حبیب بن زید نے صرف ایک ہی سوچیا ہے کہ جتھے حضور دی عزت دی بات آ جاوے اتنے بچے نہیں ویکھی دے ہوندے، جتھے حضور دی عزت دی بات آ جائے اتنے بیویاں نہیں ویکھی دیاں، اتنے صرف گل حضور دی عزت دی ہوے گی، صرف گل حضور دی عزت دی ہوے گی، کیونکہ دنیا قبر و حشر دے وچ ساڈا حامی تے رہنما جڑا ہے وہ ساڈے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، ساڈی شفاعت کرنے والے آمنہ دے لال نے، ساڈے اولاد بھی ساڈے واسطے فتنہ۔ تو آمنہ دلال وہ کریم نبی ہے، کرم کرنے والا، رحمت فرمان والا، رحمت للعالمین دا لقب جس ہستی نو اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا ہوئے۔ تو حبیب بن زید دے جدو کھڑا ہوئے نا تو کھجور کھا رہا، تو جدو بولیا نا کہ یا رسول اللہ میں جاواں گا، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہاں میں جاواں گا، اے جڑا صحابی رسول حضرت حبیب بن زید ہے، یہ پہلا ختم نبوت کا پہرے دار سی، جنہیں حضور دی عزت پہرا دے کے اپنی جان قربان کی، یہ پہلا سی صحابہ دے وچوں جنہوں نے حضور علیہ السلام دے اس طرح جا کے حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا ہے، تو سارے پہرا دین والے سن، پر جڑا مسلمہ کذاب دے کولے جا کے شہید ہویا وہ یہ پہلا ختم نبوت شہید صحابی سی۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جدو وہ صحابی بولیا تے وہ کھجور دے ذرات جڑے سن نا وہ اڈے منہ دے وچوں، بعض اوقات اسی کوئی چیز کھا رہی ہوئی ہے تے بولن لگیاں زیادہ سپیڈ دے نال ذرات اڈ بھی پیندے نے،
وہ صحابی رسول کھجور کھا رہے تھے، منہ دے وچ ذرات اڈے تے ایک صحابی بول کے کہن لگے پہلے کھجور تو کھا لے، کتنے حضور دی بات کر رہے، کتنے مسلمہ کذاب ہے۔ تے صحابی رسول نے ایک ہی جملہ بولیا، انہیں آخیا تے کھجور دے کی اوقات ہے جتے حضور دی عزت دی بات آ جائے۔ اتنے کھجوراں نہیں سنبھالی دیاں، اتنے حضور دی عزت نو سنبھالی دے۔ حبیب بن زید نے اپنا وہ جڑا ہے، حبیب بن زید نے تیاری کی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح حبیب بن زید والے دیکھا، ان پورا دیکھا اس نو، تو یا رسول اللہ میری غریبی وال نہ ویکھو، یا رسول اللہ میرے بچیاں وال نہ ویکھو، میں میرے عشق وال ویکھو، میں اپنے عشق دے وچ مکمل ہاں، تو یا رسول اللہ میں اپنے گھر بھی نہیں جاواں گا، اپنے بچیاں نو اطلاع بھی نہیں دیاں گا، اپنی بیوی نو بھی نہیں دساں گا کہ میں حضور دی عزت واسطے قربان ہون جا رہا ہاں یا میں خط لے کے جا رہا ہاں، بالکل میں اپنے گھر نہیں جانا۔ وہ صحابی رسول گھر نہیں گئے، بچیاں نو نہیں ملے جا کے، وہ خط لیا تے خط لے کے تے یمامہ پہنچ گئے، جا کے انہوں نے وہ خط جڑا سی وہ اتنے یمامہ دے وچ جدوں پہنچیا نا تے وہ جڑے اتوں دے لوگ سن انہوں نے ویکھیا، صحابی رسول نے جدوں ویکھیا نا، انہوں نے لباس ویکھیا، انہوں نے ٹور ویکھی، رنگ ٹانگوں دا ویکھیا، تے سارے معاملات جدوں انہوں سر تو لے کے پیرا تک انہوں ویکھیا نا، ایک دوسرے نال گلاں کر رہے، اتوں دا نہیں لگدا، اندا لباس ویکھو، ان ٹور ویکھو، یہ اتوں دا نہیں لگ رہا، یہ لگتا ہے کہ تو ہور آیا ہے، ان دا لباس ان دے سارے معاملات تے ویکھو، ذرا ان ٹور تے ویکھو، ٹور تے لباس تے چال کیوں نہ بدلی ہوئے، رنگے رسول اللہ وچ رنگیا ہویا ہے، کیوں جی حضور دی نسبت دا رنگ ہے، صحابی رسول ہے، ہر کوئی ہر کسی دی کوشش ہوندی ہے، میری بھی کوشش ہے، تہاڈی بھی کوشش ہوندی ہے، جڑا انسان نو سونا لگدا ہے نا، بندہ کسی دا مرید ہو جائے تو سید ہوئے، پیر صاحب جڑے نا سر تے امامہ شریف رکھن، داڑھی شریف مکمل ہوئے، 5 وقت نمازی ہون، سونے ہون، تے چال دے وچ بھی ٹور دے وچ بھی بڑی عاجزی رکھدے ہون، تے مرید دا دل کردا ہے میں بھی انج ہی ہو جاواں، عاجز ہو جاواں، نگاہ چکا کے چلاں، لباس میں بھی سونا ہی پاواں، میرا مرشد میرا لجپال کتنا سونا لگتا ہے، میں بھی انہوں دا رنگ اپنے اوپر چڑھاواں، جدوں انہوں دے کول جاواں میرے سر تے بھی اونجی ٹوپی ہوئے، امامہ ہوئے، انہوں دی نسبت دا، بس انج ہی وہ صحابی رسول سی، نسبت دا رنگ پورا، رنگے مصطفیٰ دے وچ رنگے ہوئے پہنچے جدوں اوتھے، انہاں کہا تے مسلمہ کون ہے، میں مسلمہ نال ملنا لے گیا اتنے جا کے، انہوں نے جدو اتنے نبی پاک علیہ السلام دے اس غلام نو صحابی رسول حضرت حبیب بن زید نو جا کے مسلمہ دے سامنے کیتا، تے مسلمہ تخت تے بیٹھا، انہیں تیرا نام ہی مسلمہ ہے، پھر حضور دے صحابہ دے پاویں غریب صحابہ سن، پھر انہوں دی بولن دی جرت بڑی سی، گستاخاں دے اگے، اور تسی سنتے رہندے جے، کسی نے حضور نو شکایت کیتی کہ حضرت بلال حبشی گلیاں دے وچ بڑے آکڑ کے ٹردے نے، میرے آقا علیہ السلام نے بلا لیا، فرمایا بلال میں سنیا بڑا آکڑ کے ٹردے ہو، یا رسول اللہ میں اس واسطے آکڑ کے ٹرنا کہ جدو بھی میرے دل میں خیال آتا ہے نا کہ وہ یہاں کافروں کے متعلق کہ یہ جھوٹے ہو کے آکڑ کے ٹر سکتے ہیں، اسی سچے ہو کے بھی نہیں ٹر سکتے، بات آئی سمجھ، عشق مکمل ہوئے تے سارا آکڑاں بھی آ جاندیاں نے، لیکن آکڑ عشق رسول والی ہوئے، سمجھ آئی گل، میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، حبیب بن زید نے جدو اپنا خط پیش کیتا، انہیں کہ لے بھئی میں اپنے رسول اللہ دا خط لے کے آیا، انہیں بلایا خط پڑھن والے نے، کیونکہ جڑے بادشاہ ہوندے نا یہ خود خط نہیں پڑھتے ہوندے، نال کو کھڑا ہوتا جڑا پڑھ کے سناتا ہے، انہیں خط دیتا، وہ پڑھن والے نے پڑھیا، ہوں دو بندے دی گل ہوئے تو گل ہور ہوندی ہے، ایک کمرے دے وچ چھپ کے بندہ کوئی خط پڑھے، وہ کوئی گل کچھ ہو رہے، تو جتنے 1000 بندہ سننے والا کھڑا ہوئے، اتنے بندہ پھر
وہ آکھے گا میری تو عزت گئی. انہیں جدوں اندر پڑھیا، جدوں اچھی آواز نال پڑھیا سارے سننے والے، تو اندر لکھیا ہوا سی انت الکذاب، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے. میرے لاجپال کریم آقا نے وہ خط لکھوا کے جدوں بھیجیا تو وہ لکھیا سی تو جھوٹا ہے مسلمہ، میں تو اللہ دا سچا رسول ہاں. تو جھوٹا ہے، تو جتنا مرضی کر لے تو جھوٹا ہی رہنا ہے. وہ جدو سارے انہوں نے اتنے جڑے کھڑے سن اندر تخت قریب جتنے بھی کھڑے جتنے تک آواز گئی سب نے سنیا. ہوئے ان کی تو عزت گئی. وہ جڑے منن والے سن وہ تو ویخ ویخ کے حیران رہ گئے. تے مسلمہ کذاب مرن والا ہو گیا، ڈوب مرن دا مقام اندر واسطے بن گیا کہ میرے دے وچ ہی میری بے عزتی ہو گئی. اس نے آخیا کہ اوے آن والیا تیرے بارے تو میرے بارے چ کی سوچنا ہے؟ جو تیرے نبی نے فرمایا کیا تیرا بھی وہی خیال ہے؟ صحابی رسول نے کہا میرا بھی وہی خیال ہے. بولے جی سبحان اللہ. میرا بھی وہی خیال ہے جو میرے نبی کا خیال ہے. میرا نبی سچا ہے، تو جھوٹا ہے. انت الکذاب، تو جھوٹا ہے. جلاد نو بلایا گیا، ہن بول میرے بارے چ کی خیال ہے؟ صحابی رسول نے ایک الفاظ تو جھوٹا ہے، آمینہ دلال سچا ہے. ہویا کی پھر کہ صحابی رسول کا ایک بازو کٹ دیتا گیا، بازو زمین تے ڈگ پیا. ہن بول، انہیں کہ ہن بھی میرے وہی الفاظ نے تو ہی جھوٹا ہے، میرا آمینہ دلال سچا ہے. دوسرا بازو بھی کٹ کے زمین تے سٹ دیتا گیا. ہن کی خیال ہے؟ ہن بھی وہی خیال ہے. اے جان اونج بھی تے جانی ہے جند لا مدنی دے نام. یہ جان تے جانی جانی ہے، پر جی اندر نام لا دئیے تے پھر مزہ ہی آ جائے. زندگی جین دا مزہ آ جائے، موت دا بھی مزہ آ جائے. صحابی رسول دے جسم دا انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیتے تے میں دکھا سکنا، اور کتاباں جی میں پڑھیا ہے کہ نبی پاک دے صحابی دے ایک ایک خون دے قطرے وچ آواز آندی سی کہ میرا محمد سچا ہے، تو جھوٹا ہے. آمینہ دلال سچا ہے، تو جھوٹا ہے. تو آمینہ دلال سچا اے صحابی رسول دی روح پرواز کرن لگی تے مدینہ طیبہ دی طرف منہ کر لیا. عرض کردے نے یا رسول اللہ دیکھ لو تہاڈے غلام اج تہاڈیاں زلفاں تو قربان. تو میں انجی عرض کراں گا کہ کہندے ہون گے لے سجنا اسا توڑ نبھائی تے جان تیرے نام لائی. میں کو جیدہ مالک تو یوں تے شرم رکھی کچھ میری. وہ صحابی رسول نے اپنی جان قربان کی تھی. کتھے یمامہ دا علاقہ ہے، کتھے مسلمہ کذاب دا تخت ہے، کتھے آمینہ دلال مدینہ طیبہ دے وچ بیٹھے ہوئے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ دے وچ بیٹھے نے، ابو بکر صدیق کول بیٹھے نے. لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں دے وچ اتھرو جاری نے. ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی آیا بھی کوئی نہیں، اتو گیا بھی کوئی نہیں، کوئی خبر بھی نہیں. میرے آقا نے فرمایا میں اپنی نگاہ نبوت نال ویکھ رہا، انہاں ظالماں نے میرے کھجوراں والے یار نو شہید کر دیتا ہے. کتھے مدینے وچ آمینہ دلال بیٹھے نے تے کتھے دیکھ رہے نے. میرے آقا نے رو کے ارشاد فرمایا کہ انہاں نے میرے حبیب نو شہید کر دیتا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما دے نے سارے عرش پر ہے تیری نظر